السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک جیسی مقدار کی پیمائش کرنا سیکھا۔ اس ویڈیو میں مختلف قسم کی مقدار کو پیمائش کرنے کا آسان طریقہ سیکھیں گے۔ اس نقشے میں میں نے اونچائی 15 فٹ، لمبائی 50 فٹ، لیکن چوڑائی میں فرق رکھا ہے۔ اوپر سے چوڑائی اس کی ہے 2 فٹ، نیچے سے چوڑائی 4 فٹ ہے۔ اگر اس طرح ایک سائڈ میں یا ایک کنارے میں اگر فرق ہو، جس طرح اس کی چوڑائی میں فرق ہے، اس کو فرق کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ اس کی فرق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 2 فٹ چوڑائی اور 4 فٹ چوڑائی کی اوسط معلوم کرنی پڑے گی۔ اوسط معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان 2 مقداروں کو جمع کرنا پڑے گا، جس طرح میں نے یہ جمع کیا ہے۔ اوپر سے چوڑائی 2 فٹ ہے، میں نے ادھر 2، نیچے سے چوڑائی 4 فٹ ہے، جمع 4 کیا ہے۔ جتنی سائڈوں میں فرق ہے، اس کے 2 سائڈوں میں فرق ہے، اوپر اور نیچے، یعنی چوڑائی میں۔ تو جتنی مقدار کی اوسط معلوم کرنی ہے، اس کو اسی پر تقسیم کرنا ہے۔ جس طرح 2 جمع 4 برابر ہوا 6 فٹ۔ اب اس 6 فٹ کو 2 پر تقسیم کریں گے، کیونکہ ہم نے اوپر اور نیچے چوڑائی 2 مقداروں کو جمع کیا ہے، تو اس لیے 6 کو 2 پر تقسیم کرنے پر ہماری اصل چوڑائی معلوم ہو جائے گی۔ 6 تقسیم 2 برابر ہوا 3 فٹ ہمارا جواب ہے، یعنی ہماری جو اصل درمیانی چوڑائی ہے یا اوسط چوڑائی ہے وہ 3 فٹ بنتی ہے۔ اب ہم چوڑائی ضرب، میں نے ادھر لکھا ہے، چوڑائی ضرب اونچائی کو ضرب دیا ہے۔ چوڑائی 3 فٹ ہے، جو ہماری اصل چوڑائی ہے وہ 3 فٹ ہے۔ 3 ضرب اونچائی 15 فٹ ہے، ضرب 15، ہماری جو پیمائش آئی 45 فٹ، یہ چوڑائی اور اونچائی کی۔ اب ہماری لمبائی رہتی ہے، تو 45 کو ضرب دیں گے لمبائی سے 50 سے، 45 ضرب 50، تو ہمارا جو پیمائش، اس کی کل پیمائش ہوئی 2250 فٹ، یعنی اس کی مکمل پیمائش 2250 فٹ بنتی ہے۔ اس نقشے میں میں نے اس کی چوڑائی 4 فٹ رکھی ہے، لمبائی 200 فٹ، چوڑائی اوپر سے بھی 4، نیچے سے بھی 4، لمبائی اوپر سے بھی 4، نیچے سے بھی 4، لیکن اس کی اونچائی میں فرق رکھا ہے۔ اگر کسی کی بھی چیز کی کوئی سائڈ میں اونچائی یا چوڑائی میں فرق ہو، تو پہلے اس کو اوسط کرنا ہے، یعنی اس کے جو اصل درمیانی مقدار ہے اس کو معلوم کرنا ہے۔ اس لیے ہم اونچائی ایک طرف سے 10 فٹ ہے، دوسری طرف سے 5 فٹ میں نے رکھا ہے، فرق رکھا ہے، اس کو پہلے اس کو برابر کریں گے۔ تو اس کو برابر کرنے کے لیے اس کو اوسط کریں گے۔ اوسط کرنے کے لیے 10 جمع 5، یعنی ہم پہلے اونچائی کو آپس میں جمع کریں گے۔ 10 جمع 5 برابر ہوا 15۔ اب اس کی اوسط کریں گے، تو ہم نے 2 مقداروں کو جمع کیا، اس لیے 2 پر تقسیم کریں گے۔ یاد رہے، جتنی مقداریں آپ جمع کریں گے، اوسط نکالنے کے لیے اتنے پر جو ہمارا حاصل ہوگا جمع کرنے کے بعد جو مقدار آئے گی اس کو اس پر تقسیم کرنا ہے۔ تو ہمارا 10 جمع 5 برابر ہوا 15۔ 15 کو 2 مقدار ہم نے جمع کیے، اس لیے 2 پر تقسیم کریں گے۔ تو 15 کو 2 پر تقسیم کیا، تو ہمارا جو اصل اونچائی آتی ہے وہ 7.5 فٹ، یعنی اصل اونچائی 7.5 فٹ ہماری اونچائی بنتی ہے۔ اب اس چیز کی ہم پیمائش کریں گے۔ اب ادھر میں نے چوڑائی ضرب لمبائی کی ہے، پہلے چوڑائی 4 فٹ، لمبائی 200 فٹ، چوڑائی ضرب لمبائی 4 ضرب، یعنی لمبائی 200 فٹ برابر ہوا 800 فٹ۔ اب ہم اس 800 فٹ کو چوڑائی رہتی ہے اس کے ساتھ، یہ جو چوڑائی ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے، جو اصل ہماری چوڑائی ہے 7.5 فٹ۔ 800 ضرب 7.5 فٹ تو برابر ہوا 6000 فٹ، یعنی اس چیز کی مکمل پیمائش ہوتی ہے 6000 فٹ۔ اب اس نقشے میں میں نے چوڑائی 1 فٹ رکھی ہے، اونچائی 10 فٹ رکھی ہے۔ اب لمبائی میں فرق
رکھا ہے۔ میں نے ہر نقشے میں ایک ایک چیز میں فرق رکھا تاکہ آپ کو سمجھ آئے جائے پیمائش کی۔ تو پہلے ہم لمبائی کے اس فرق کو ختم کرتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اسے اوسط کریں گے 60 جمع 25، یعنی اوپر سے 60 ہے، نیچے سے لمبائی 25 ہے، تو اس کا 60 جمع 25 کرنے سے ہماری جو بنتی ہے وہ 85 فٹ ہوگی۔ اب ہم نے دو مقداریں اس کی اوسط معلوم کری، اس لیے اس کی دو مقداریں جمع کی ہیں تو 2 پر تقسیم کریں گے۔ 85 تقسیم 2 برابر ہوا 42.5 فٹ، یعنی ہماری جو درمیانی جو اصل اس کی لمبائی بنتی ہے دونوں سائڈوں سے وہ ہے 42.5 فٹ۔ اب اس کی چوڑائی 1 فٹ ہے، اس کو اگر ہم پیمائش میں ضرب دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو میں نے نہیں لکھا۔ اب ہمارے پاس دو مقداریں رہتی ہے، یعنی لمبائی ضرب اونچائی۔ لمبائی ہماری ہے 42.5 فٹ ضرب اونچائی ہے 10 فٹ، یہ اونچائی ہے 10 فٹ، تو لمبائی کو اونچائی سے ضرب دیں گے تو ہماری جو اس کی مکمل پیمائش ہے وہ 425 فٹ۔ اب چوڑائی کو 1 کو ضرب دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی مکمل پیمائش ہوئی 425 فٹ۔ اب اس نقشے میں نے اس کی اونچائی میں فرق رکھا ہے، یعنی اس کی چوڑائی 5 فٹ ہے، اس کی لمبائی 100 فٹ ہے، لیکن اس کی اونچائی میں فرق ہے۔ اس کی اونچائی میں نے 5 جگہ فرق رکھا ہے۔ شروع میں 10 فٹ، یہاں 8 فٹ، یہاں پھر 10 فٹ، یہاں پھر 8 فٹ، یہاں پھر 10 فٹ۔ اب اس کی اوسط معلوم کرنی ہے، یعنی 5 جگہوں سے اس کا فرق ہے، تو اس لیے اس کو کی اوسط معلوم کریں۔ اوسط معلوم کرنے کے لیے ہم کو اس اونچائی کو جمع کرنا پڑے گا، اس اونچائی کی جتنی مقدار ہیں ان کو۔ پہلے نمبر پر ہے 10 فٹ، تو ہم 10 جمع 10 لکھیں گے، پھر جمع ادھر 8 ہے 8 لکھیں گے، پھر ادھر 10 ہے جمع 10، پھر ادھر 8 ہے، پھر ادھر 8 لکھیں گے، پھر ادھر 10 ہے تو جمع 10 کریں گے، یعنی 5 مقداریں ہیں۔ ان 5 مقداروں کو جمع کرنے سے ہمارا جو حاصل ہوا وہ 46 فٹ ہے۔ تو 46 کو 5 مقداریں جمع کیا ہے، اس لیے اس کی اوسط معلوم کرنے کے لیے ہم کو 5 پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ 46 تقسیم 5 ہماری جو درمیانی اوسط اونچائی ہے وہ 9.2 فٹ حاصل ہوئی، یعنی اس کی اوسط جو اونچائی بنتی ہے وہ 9.2 فٹ ہے۔ اب اس کی مکمل پیمائش کریں گے۔ اب 100 اس کی لمبائی ہے، میں نے ضرب دی ہے چوڑائی کے ساتھ، یعنی 5 فٹ چوڑائی ہے، تو 100 ضرب 5 برابر ہوا 500 فٹ۔ اب اس کی چوڑائی جو رہتی ہے اصل چوڑائی ہے 9.2، 500 ضرب 9.2 برابر ہوا 4600 فٹ، یعنی اس کی مکمل پیمائش 4600 فٹ بنتی ہے۔ اب اس نقشے میں نے چوڑائی میں فرق رکھا ہے، اونچائی 9 فٹ ہے، دونوں سائڈوں سے لمبائی 120 فٹ ہے، لیکن چوڑائی میں فرق ہے۔ ادھر چوڑائی میں نے مختلف طریقے سے فرق رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کسی بھی مقدار میں اگر فرق ہو اس طرح کی تو پہلے اس سائڈ کو برابر کرے، پھر اس چیز کی مکمل پیمائش کرے۔ اس کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو سکھایا کہ اس کی اوسط معلوم کرنی ہے، یعنی درمیانی مقدار معلوم کرنی ہے۔ تو پہلے ہم اس چوڑائی کی جو اس میں فرق ہے اس کی درمیانی جو چوڑائی ہے وہ معلوم کریں گے۔ پھر شروع میں ہے 4 فٹ، دوسرے نمبر پر ہے 3 فٹ چوڑائی ہے، پھر 4 فٹ ہے، پھر 2 فٹ ہے، پھر 4 فٹ ہے، پھر 1 فٹ ہے، پھر چوڑائی آخر میں بھی 4 فٹ ہے، یعنی 7 جگہوں میں اس کا فرق ہے۔ تو پہلے اس کا اوسط معلوم کریں گے۔ پہلے یہ جو 4 ہے یہ میں نے اوپر لکھا ہے، پھر جمع 3 جمع 4 جمع 2 جمع 4 جمع 1 جمع 4۔ اب اس کی اوسط معلوم کریں گے، یہ 7 مقداریں ہوتی ہے، تو اس کو جمع کرنے سے 22 جواب آیا۔ میں نے 22 جمع کیا تو 22 اس کا
फुट बनता है। अब ये 7 मकदार है, इसलिए 7 पर तकसीम करेंगे तो जो हमारी असल चौड़ाई है वो मालूम हो जाएगी, दरमियानी यानी औस जो चौड़ाई है वो मालूम हो जाएगी। 22 तकसीम 7 बराबर हुआ 3.14। इशारे के बाद जो भी गिनती होगी वो इसी तरह शुमार होगी 1 4। अगर एक 4 से भी ज़्यादा लफ्ज़ हो तो बस इशारे के साथ जो 2 लफ्ज़ है उसको लिखे, बाकी ना लिखे फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इशारे का यही उसूल है, शुरू 2 लफ्ज़ लिखते हैं, बाकी नहीं लिखते। लिखते हैं तो अगर लिखना चाहे तो लिखे, लेकिन अगर ना लिखे तो ना लिखे। अब इसकी जो चौड़ाई हमारी असल हुई वो 3.14 यानी इसकी चौड़ाई है। अब मैंने इसकी ऊंचाई और चौड़ाई 3.14 को ज़रब दिया है। 9 ऊंचाई है, 3.14 जो असल चौड़ाई है वो ज़रब किया तो हमारा जो हासिल हुआ 28.26। 28.26 हमारा जवाब आया। अब हमारी लंबाई रहती है, इसको लंबाई के साथ ज़रब देंगे। 28.26 ज़रब 120 हमारी लंबाई है, ज़रब 120 3391.2 फुट जो हमारी पैमाइश होती है वो 3391.2 फुट होती है। यानी इस चीज़ की मुकम्मल पैमाइश 3391.2 फुट हुई। अब इस नक्शे में मैंने आपको इशारिया यानी फुट और इंचों में, अगर आप मीटर में हिसाब करते हैं तो मीटर और सेंटीमीटरों में इस तरह हिसाब कर सकते हैं। कोई भी इंच हो या इशारिया हो वो आप इस तरह पैमाइश करें। इधर मैंने चौड़ाई 1 फुट रखी है, ऊंचाई 6.3 फुट, ऊंचाई 10.5 फुट यानी लंबाई यानी 10.5 इंच, 10 फुट और 5 इंच इसकी लंबाई है, ऊंचाई 6 फुट और 3 इंच है। अब चौड़ाई 1 फुट है, इसको इधर ज़रब देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें दो ऊंचाई और लंबाई को ज़रब देना पड़ेगा। ऊंचाई 6.3 फुट है, लंबाई 10.5 फुट है, हमारा बराबर हुआ 66.15 यानी इस चीज़ की मुकम्मल पैमाइश 66.15 इसकी मुकम्मल पैमाइश हुई। आप किसी भी इशारिया या इंच या सेंटीमीटर को इस तरह हिसाब कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक साथ पैमाइश करने का तरीक़ा बताया है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस तरह एक साथ पैमाइश कर सकते हैं। एक चीज़ है जिसकी ये ऊंचाई है 10 फुट, लंबाई है 30 फुट, और दूसरी चीज़ है उसकी 2 फुट ऊंचाई है, 20 फुट लंबाई है। तीसरी चीज़ है 8.9 फुट इसकी ऊंचाई है और 25 फुट इसकी लंबाई है। अब इसकी सब की चौड़ाई 1 फुट है। अब चौड़ाई को एक को अगर ज़रब देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा मकदारों को एक साथ जमा पैमाइश करने का तरीक़ा इस तरह से है। अगर एक साथ पैमाइश करना चाहें तो उसकी एक मकदार को जमा करो, बाकी का औसत मालूम करो। इधर हम करेंगे, पहले हम शुरू में इसकी ऊंचाई की औसत मालूम करेंगे, लंबाई को जमा करेंगे। अगर चौड़ाई भी होती तो पहले लंबाई जमा करते तो उसकी चौड़ाई की भी औसत मालूम करनी पड़ती। इसकी ऊंचाई को हमने उसके 10 जमा 2 जमा 9.8 फुट ऊंचाई है, तो बराबर हुआ हमारा 20.9 फुट। तो 3 मकदारें हमने जमा किया है, इसकी औसत मालूम करने के 3 पर तकसीम करेंगे, 6.96 इसकी असल ऊंचाई आ गई। अब इसकी लंबाई जमा करेंगे इन तीनों चीज़ों की। इसकी लंबाई 30 फुट है, इसकी लंबाई 20 फुट है, इसकी लंबाई 25 फुट है। तो इन सब को जमा किया तो 75 फुट हमारा हासिल हुआ। अब 75 फुट ज़रबे इसकी ऊंचाई के साथ ज़रब देंगे तो 5,022 फुट इसकी असल पैमाइश हो गई।